देखिए کہ شب معراج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ تشریف لے جا رہے تھے۔ خرام کس کو کہتے ہیں؟ مزے سے چلنا، ٹہلتے ہوئے چلنا۔ ایک تو انسان دوڑتا ہے، ایک سرپٹ دوڑتا ہے، اور ایک نارمل چل رہا ہوتا ہے، مزے سے چل رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خرامہ چلنا، خرام۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، شب معراج میرے نبی خرامہ چل رہے تھے، مگر آپ کی رفتار کا ساتھ جبریل امی بھی نہ دے سکے۔ حالانکہ آپ کی رفتار کیسی ہے؟ سدرۃ المنتہا سے لے کر زمین تک، جس سے نرم سی ایک اڑان ہے، ایک نرم سی اڑان میں وہ سدرۃ المنتہا سے، ساتویں آسمان سے اوپر سے زمین پر بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام کی طاقت رفتار معلوم ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے، معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا، ہے جبریل کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی فوراً اترنا پڑا؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 4 مرتبہ یعنی 4 ٹائم ایسا ہوا کہ مجھے بڑی ریپڈلی، سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ فرمایا اے جبریل کس کس موقع پر؟ عرض کی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، میں عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا جبریل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ میں بڑی سرعت کے ساتھ، ریپڈلی، جلدی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے سدرۃ المنتہا سے وہاں پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھ چکے تھے، مجھے حکم ہوا چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی سدرۃ المنتہا سے زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہیں دیا۔ تیسری بار جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، مجھے حکم ہوا یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کی تہہ تک پہنچے، اس سے پہلے میں پہنچا اور انہیں اپنے پروں پر لے لیا اور کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کافروں نے آپ کے مبارک دندان کو شہید کیا، مجھے حکم ہوا جبریل فوراً زمین پر پہنچو، میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دو، زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اے جبریل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک کوئی سبزی نہیں اگے گی، کوئی درخت نہیں اگے گا۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر سدرۃ المنتہا سے پہنچا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اے عاشقان رسول، مگر معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خرام کا ساتھ جبریل امی علیہ السلام نہیں دے سکے اور سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ سنیں اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں، شان خدا نہ ساتھ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سنیے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے اور اس کی کیا برکتیں؟ اعلی حضرت نے ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 سال کا راستہ ہے۔ کتنا؟ 50,000 سال کا راستہ، اور جبریل امی علیہ السلام 50,000 سال کے راستے کو یوں چٹکی بجاتے طے کرتے تھے، آن فان سیکنڈز میں طے کیا کرتے تھے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ مستوا، اس کے بعد اللہ جانے۔ اس سے آگے عرش کے 70 حجابات ہیں، ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس سے آگے عرش، اور ان تمام وسعتوں میں
فرشتے بھرے ہوئے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ معراج کی رات جب سدرۃ المنتہا پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ کا یہی مقام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا 4 نہریں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں، 2 ظاہر، 2 چھپی ہوئی، 2 خفیہ۔ جبریل امی علیہ السلام سے دریافت فرمایا جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں، اور یہ جنتی نہریں کوثر اور سلسبیل ہے، یا کوثر اور نہر رحمت۔ اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جس کی 2 بوند ہیں، کوثر اور سلسبیل، 2 بوند، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سدرۃ المنتہا ایسا مقدس پاکیزہ مقام ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی 27ویں پارے کی سورہ نجم، آپ اس کی جو 18 آیتیں صراط الجنان کی تفسیر کے ساتھ اگر آپ پڑھیں نا تو معراج کے واقعے کے بہت آپ کو مزے آئیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 12 تا 18 ارشاد ہوتا ہے أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، اور یہ کہاں ہے؟ مسلم شریف کی روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا 6 آسمان میں، اور بخاری شریف اور مسلم شریف ایک روایت کے مطابق 7ویں آسمان پر، اور اس کی تطبیق حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمائی کہ اس کی جڑ، سدرۃ المنتہا جو ایک درخت، ایک ٹری ہے، اس کی جڑ 6 آسمان میں ہے، اور اوپر والا حصہ یعنی اس کی شاخیں وغیرہ جو ہیں یہ 7ویں آسمان پر ہیں، اور اس کی شاخوں کا سایہ تمام آسمانوں پر ہے، جنت میں بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا۔ نام بھی رکھتے ہیں لوگ سدرہ، تو اچھا نام ہے ماشاءاللہ، اور معراج کے واقعے کی اس میں یاد بھی، اور جو الٹے سیدھے نام رکھنے اس سے اچھا یہ نام بہت پیارا نام ہے سدرہ۔ اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے، مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرشتوں کے علم کی انتہا یہاں تک ہے، اس سے اوپر کا کسی فرشتے کو نہیں پتا، آگے کیا ہے وہ بس فرشتوں کو یہاں تک ہی پتا ہے۔ سدرۃ المنتہا اس مقام کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی یہاں سے آگے تشریف نہیں لے گیا۔ ایک وجہ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہنے کی یہ ہے کہ سب سے بڑے فرشتے سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام کی انتہا یہاں ہی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ایک وجہ یہ ہے اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہنے کی کہ لوگوں کے اعمال یہاں تک ہی بذریعہ فرشتوں کے پہنچتے ہیں، پھر یہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور یوں ہی احکام الہی اوپر سے یہاں تک آتے ہیں، اور پھر فرشتے یہاں سے لیتے ہیں۔
اور انوار جمال مصطفیٰ اعلی حضرت کے والد کی کتاب ہے، اس میں اعلی حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا مفتی نقی علی خان علی رحمت الرحمان لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر فرشتے اور علوم اولیاء کے علوم اسی تک پہنچتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ اور فتاوی رضوی شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا اگر منتہائے عروج ہے تو با اعتبار اجسام نہ نظر ارواح عروج روحانی ہزاروں اکابر اولیاء کو عرش بلکہ ما فوق العرش ثابت و واقع، جس کا انکار نہ کرے گا مگر علوم اولیاء کا منکر، بلکہ باوضو سونے والے کے لیے حدیث میں وارد کہ اس کی روح عرش تک بلند کی جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا میرے نبی کا آخری مقام نہیں ہے، اس سے آگے لامکان تک، لامکان پر وہ خدا ہے جس کے ہیں، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اس کی سدرۃ المنتہا پر جو بیری کا درخت ہے اس کی صفات کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درخت میں سونے کے پتنگے تھے، اس کے پھل یعنی بیر مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے، وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اس کے وہ بیر تھے، اس کے پتے کی جو شیپ تھی وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح تھی، ٹہنیاں کیسی تھیں سدرۃ المنتہا کی؟ سبحان اللہ، موتیوں کی، یاقوت کی، بہت ہی قیمتی جواہرات کی، اور اس کا ایک پتا اگر ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا کو چھپا لے۔ اللہ اکبر، ابھی سدرۃ المنتہا کا درخت کتنا بڑا ہوگا، ایک پتا ساری دنیا کو چھپا لے، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے سائے میں کوئی 70 سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اتنا سایہ ہے اس کا، اتنا بڑا۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو مختلف رنگوں کی لائٹس نے، انوار نے ڈھانپ لیا، اور غیبدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ جبریل امی مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لائے، مختلف رنگ چھائے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب اس پر اللہ تعالی کے حکم سے چھا گیا جو چھایا تو سدرہ ایک دم بدل گیا، اور اللہ تعالی کی مخلوق میں کوئی نہیں جو اس کی خوشنمائی بیان کر سکے۔ تو سدرۃ المنتہا پر جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو رنگ برنگے نور چھا گئے، اور ایسا سما بن گیا، ایسا انوائرمنٹ بن گیا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایسا حسن تھا کہ میرے سوا یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی حسن بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا پر انوار چھا گئے، کون سے انوار چھائے؟ مفسر کبیر تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی امام المفسرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالی کے انوار تھے، یہی قول ظاہر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تک پہنچے تو رب تعالی نے اس کی طرف تجلی فرمائی جیسا کہ پہاڑ طور کے لیے فرمائی تھی، اور یہ انوار ظاہر ہوئے۔ لیکن سدرہ چونکہ پہاڑ سے زیادہ قوی اور زیادہ ثابت قدم رہنے والا تھا، اس لیے پہاڑ تو نرم مٹی کا ٹیلا بن گیا، لیکن درخت نے حرکت بھی نہیں کی۔ جبریل ٹھہر کے سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، بس ہم تو یہی رہ جاتے ہیں۔ اور بھی مدنی پھول اس تعلق سے ہیں مگر وہ سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے، انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی
کل مزید مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج کے دولہ کی محبت عطا فرمائے، ان کی کامل اطاعت عطا فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، رجب کا احترام نصیب فرمائے، رجب کے روزے نصیب فرمائے۔ رجب کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، تو اللہ کرے ہم خوب نیکیاں کریں۔ رجب کا ایک گناہ 70 گناہوں کے برابر ہے، تو اللہ کرے ہم گناہوں سے بچیں۔ ہر وقت ہی بچنا چاہیے، رجب میں تو اہتماماً بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، معراج کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص